اچھا، نوجوان نسل کو کتابوں سے بھی اس لیے دور کر دیا گیا کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ آپ کتابی باتیں کرتے ہیں، تو کتابوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے. تو یہ جو المیہ، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت سی ایسی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں جسے ہم یوز کر کے مائنڈ فلنس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اور مائنڈ فلنس بیسکلی ایک اسکل ہے جس سے آپ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. 5 4 3 2 1 یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے، بیسکلی ایک ٹیکنیک ہے، گراؤنڈنگ ٹیکنیک جسے ہم کہتے ہیں. یعنی یہ ٹیکنیک آپ کو مائنڈ فلنس کی طرف لے کر آتی ہے جب بھی آپ کسی اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں. جیسے آپ اپنے انوائرمنٹ میں جب بھی آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں تو آپ 5 ایسی چیزوں کو نوٹس کر سکتے ہیں. جس طرح میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے اس وقت کیمرہ موجود ہے اور کیمرہ ٹرائی پوڈ پر لگا ہوا ہے تو میں اسے نوٹس کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ایسی 4 چیزیں جسے آپ فیل کر سکتے ہیں. یعنی میں اس وقت صوفہ پہ بیٹھا ہوں تو میں اسے فیل کر سکتا ہوں. میرے پاؤں اس وقت گراؤنڈ پہ ہیں تو میں گراؤنڈ کو اس وقت فیل کر سکتا ہوں. کوئی بھی ایسی 3 آوازیں جنہیں آپ سن سکتے ہیں. مجھے اس وقت ہلکی سی ایئر کنڈیشنر کی آواز آ رہی ہے تو اسے میں فیل کر سکتا ہوں. اور کوئی سی 2 ایسی چیزیں جنہیں آپ اسمیل کر سکتے ہیں. اب آپ نے اتنا اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہے تو میں آپ کے پرفیوم کو اسمیل کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ایک ایسی چیز جسے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اپنی فیوریٹ فوڈ کو کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم ایموشنل اسٹیٹ کی بات کریں نا، اور خاص کر کے کمیونیکیشن میں، تو مائنڈ فلنس وہاں بہت ریکوائرڈ ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کا کسی کے ساتھ آرگیومنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے تو مائنڈ فلنس جمپ ان کر کے ہمیشہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ اب اویئر ہو جاؤ، اب چیزیں جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہیں. کہاں تمہیں بریک لگانا ہے، کہاں تمہیں اگلے کو سننا ہے، کہاں تمہیں اگلے کو پیسیفائر کرنا ہے، کہاں تمہیں اپنی فیلنگس کو بتانا ہے. تو آل دا ٹائم ہمارا پھر مقصد یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ کانورسیشن میں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولرلی کانورسیشنس، کہ وہاں پر مائنڈ فلنس اگر ہم اپنی کانورسیشنز میں لے کر آتے ہیں تو پھر ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کی ایسی کی تیسی اور مجھے اب اس کو سبق سکھانا ہے اور مجھے اپنے پوائنٹ کو ون کروانا ہے. کیونکہ آپ کا پورا دھیان ہوتا ہے کہ ایک تعلق کیسا ہے اور مجھے کانورسیشن کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے. کیا مجھے اگلے بندے کی بات کو سننا ہے یا اگلے بندے کی بات کو نگلیکٹ کرنا ہے یا اس کو بائی پاس کرنا ہے، یا مجھے کیا کرنا ہے، یا مجھے پیسو رول اپنانا ہے. سو کانشیس اویئرنیس اینڈ ایموشنل اویئرنیس آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہے نیکسٹ اسٹیپ کو، کہ اس وقت اگلے کی آواز ہو رہی ہے اونچی تو دس از ناٹ اپروپریٹ کہ ہم کانورسیشن کو کنٹینیو کریں، تو اٹس بیٹر ٹو ٹیک اے سیف ایگزٹ. یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ کے پھر ریلیشن شپ کو بہت امپروو کرتے ہیں. بالکل صحیح کہ جب آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ، یہ تو میں آرگیومنٹ کی بات کر رہی ہوں، اگر ہم اپنے ریلیشن کو لیو ہی مائنڈ فلی کیا کریں. ٹھیک ہے. یہ جو بات آپ نے کی کہ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور ہر کوئی پوری طرح سے خراب بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سو مائنڈ فل ایکسیپٹنس بھی آپ کو، آپ دیکھیں کبھی ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ریٹروسپیکٹیولی اپنی لائف کو ذرا دیکھیں تو بہت سارے ایسے ایونٹس ہماری زندگیوں میں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ بہتر کر سکتے تھے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا. سو اگر مائنڈ فلنس ہمارے پاس ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہ پراپر عقل تماشا نہیں دیکھ رہی ہوتی نا، وہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، وہ لاجک دے رہی ہوتی ہے کہ اس وقت تمہاری بھی آواز اونچی ہو رہی ہے، اب تمہارے منہ سے تانے نکل رہے ہیں. بالکل صحیح. سو ایموشنل اویئرنیس، ایکنالجمنٹ، ایکسیپٹنس سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈائریکشن کی طرف جاتی ہے. ایون